الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں سورہ بروج کے درس میں انشاءاللہ ایک واقعہ سنیں گے۔ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، ایک کافر کا اور ایک کاہن کا اور ایک لڑکے کا، جو ایک عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک کاہن تھا۔ کاہن کسے کہا جاتا ہے؟ کاہن کہا جاتا ہے اس شخص کو جو شیطانوں کی مدد سے ستاروں کی نشانیوں کے ذریعے کچھ فیوچر، کچھ مستقبل کی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتاتا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ تو کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ایک ذہین لڑکا دیجئے، میں اپنا علم اس کو بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا تجویز کیا، وہ انتہائی ذہین تھا۔ تو وہ کاہن سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری ملا، کرسچن جو ہیڈ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی برحق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، اور یہ راہب اسی پر قائم ایک انتہائی عبادت گزار تھا۔ تو وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ طور پر مسلمان ہو گیا، یعنی عیسائی ہو گیا۔ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کسی شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس سے پریشان ہیں، تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے، عیسائی کا دین سچا ہے، تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اور اگر کاہن سچا ہے تو نہ مارا جائے، یعنی یہ شیر نہ مرے۔ تو وہ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو شیر کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہی واقعہ انشاءاللہ آج کے درس میں سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مارے جائیں کھائیاں کھودنے والے، آگ ہے بہت ایندھن والی، جب وہ اس پر بیٹھتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں نے بدلہ نہیں لیا مگر صرف اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو زبردست ہے، تعریفوں والا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے ان لوگوں نے ان مسلمانوں سے بدلہ لیا، جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں، زمین میں، اور اللہ ہر چیز اللہ کے سامنے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دین سے بچلایا، فتنے میں مبتلا کیا، پھر انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلنے اور بھسم ہونے کا عذاب ہے۔ تو یہ سورہ بروج ہے، جس کے اندر 22 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے بروج۔ بروج کسے کہتے ہیں؟ یہ بروج اصل میں برج کی جمع ہے۔ برج کہتے ہیں بڑے محل کو یا بڑے قلعہ کو بروج کہا جاتا ہے۔
یہاں بروج سے مراد محلات ہیں، اور بڑے بڑے محل جو ہوتے ہیں، شاندار محل۔ جمہوری مفسرین فرماتے ہیں کہ نزدیک اس کا مطلب ہے بڑے بڑے ستارے، بروج کے معنی بڑے بڑے ستارے۔ اور کچھ ائمہ تفسیر کے جو امام ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد محلات ہیں، اور اس سے مراد وہ مکانات ہیں جو آسمان میں پہرہ داروں اور نگرانی کرنے والوں فرشتوں کے لیے مقرر ہیں۔ تو والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ اب سورہ بروج کا جو شان نزول ہے وہ اس میں یہ فرمایا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک جادوگر تھا، ایک ساحر تھا، اور یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصے میں ہے یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی ولادت باسعادت 70 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اور یہ لڑکا جس کو ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس اس کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے مامور کیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، اور راہب عیسائی مذہب کا جو عبادت گزار تھا، جو انتہائی عبادت گزار تھا۔ اور اس زمانے میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہی دین حق تھا، اس لیے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا۔ اور یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس کو کہانت یا جادو سکھانے کے لیے بادشاہ نے مامور کیا تھا، وہ راستے میں راہب کے پاس جاتا اور اس کا کلام سن کر بہت متاثر ہوتا تھا۔ بالآخر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان بھی ایسا پختہ نصیب فرمایا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی، کیونکہ جب جانے کے وقت راستے میں راہب کے پاس بیٹھتا، یہاں کچھ وقت لگتا، تو جب جادوگر یا کاہن کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اس کو مارتا تھا۔ وہ جادوگر اس کو مارتا تھا کہ دیر سے کیوں آتے ہو اس بچے کو۔ اور واپسی کے وقت جب پھر راہب کے پاس بیٹھتا تو گھر واپس جانے میں دیر ہو جاتی، تو اس پر گھر والے اس کو مارتے، مگر اس نے کسی کے پرواہ کیے بغیر اس اللہ والے کی صحبت اور مجالست نہ چھوڑی، اس کے ساتھ ہمیشہ بیٹھنا رہا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کرامات عطا فرمائیں جس کا اس میں ذکر آیا ہے کہ جب اس بچے نے شیر کو مار دیا تو لوگوں میں وہ بہت مشہور ہو گیا اور کسی اندھے نے سنا تو آ کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تو لڑکے نے کہا بشرطے کہ تم مسلمان ہو جائے، چنانچہ اس نے قبول کیا۔ لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ خبریں مل رہی تھیں، تو اس نے بادشاہ نے راہب کو اور لڑکے کو اور اس اندھے کو گرفتار کر کے بلایا۔ اس نے راہب کو بھی اور اندھے کو تو قتل کر دیا، اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہیں سے اسے پھینکو۔ مگر ہوا یہ کہ جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم واپس چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے سمندر میں ڈبانے کا حکم دیا، وہ اس سے بھی بچ گیا۔ جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے۔ پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو بسم اللہ کہہ کر تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لڑکا مر گیا۔ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر بالکل لوگوں کی زبان پر نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اور بادشاہ کے جو وزیر وغیرہ ہیں ان لوگوں نے مشورہ کر کے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں، اس میں آگ لگائی جائے، اور جو شخص اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔
چنانچہ بہت سے آدمی جلا دیے گئے۔ اس صورت میں ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، ہے نا۔ تو والیوم الموعود والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے وعدہ والے دن کی۔ اب وعدہ سے کہ مراد کیا ہے؟ موعود کسے کہتے ہیں؟ موعود، یوم موعود یعنی موعود کا دن، وعدے کا دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ وشاہد ومشہود، اور شاہد سے مراد یہاں پہ جمعہ کا دن ہے، اور قسم ہے مشہود کی، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو قسم کھائی۔ سب سے پہلے برجوں والے آسمان کی، پھر قیامت کے دن کی، پھر جمعہ کی، پھر عرفہ کے دنوں کی۔ اب ان چیزوں کی قسم کی جواب قسم کے ساتھ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کاملہ پر اور پھر قیامت کے دن حساب کتاب، جزا اور سزا پر دلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ برحق ہیں، اور جمعہ کا دن، عرفہ کا دن مومنین کے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرنے کے بابرکت دن ہے، آخرت میں ذخیرہ کرنے کا نیکیوں کے ذریعے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کا جواب ان کفار پر لعنت آئی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے آگ میں جلایا۔ پھر مومنین کے درجات آخرت کا بیان فرمایا۔ یہ لڑکا جس کی کرامتوں کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اس نے خود بادشاہ کو اپنے قتل کی صورت بتلائی کہ تم میرے ترکش کا تیر لو اور اس پر بسم اللہ ربی کہا کر مجھ کو تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ اب بادشاہ نے سب کو ایک ایک کر کے خندق میں ڈالنا شروع کیا۔ سب لوگ آنکھوں کے سامنے، سب لوگ تکلیف آگ میں جل رہے تھے۔ اس ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو عذاب دینے کے لیے خندق کھدوایا، اس کو آگ کے بڑے بڑے شعلوں سے بھر دیا۔ پھر ایمان لانے والوں میں سے ایک ایک کو حاضر کر کے کہا کہ ایمان چھوڑ دو یا پھر اس خندق میں چل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو ایسی مضبوطی بخشی، ایسی استقامت بخشی کہ ان میں سے ایک نے بھی ایمان نہیں چھوڑا، ایک بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے اور آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے تھوڑی سی جھجک ہوئی، کشمکش ہوئی، تو چھوٹا بچہ بولا اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح دہکتی آگ میں جلا کر اس ظالم نے قتل کیے، ان کی تعداد بعض روایت میں آتی ہے 12,000 اور کچھ روایتوں میں اس سے زیادہ بھی منقول ہیں، یعنی اتنے لوگوں کو بیک وقت اس نے آگ کے خندق میں جلا کر شہید کیا۔ اب محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا یعنی عبداللہ بن طامر جس جگہ مدفون تھا، یعنی جس جگہ اس کو دفن کیا گیا تھا، کسی ضرورت سے وہ زمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھودی گئی، تو اس میں عبداللہ بن طامر کی لاش بالکل صحیح سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ اپنی پٹھ پڑی پر رکھا ہوا تھا جہاں تیر لگا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو زخم سے خون جاری ہوا، پھر ہاتھ کو وہیں پہ رکھ دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ یمن کی جو گورنر ہے، اس وقت جو گورنر تھے، اس واقعے کی خبر جو ہے فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا
ان کو ان کی حیات پر انگوٹھی سمیت اس طرح چھپا دو جیسے پہلے تھے۔ ابن کثیر کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے گوشِ گزار ہو۔ فائدہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آگ کی خندق کا وہ جو واقعہ ہے دنیا میں ایک نہیں بہت مختلف ملکوں اور زمانوں میں ہوئے ہیں۔ پھر امام ابن ابی حاتم نے ان واقعات میں سے 3 کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ ایک تو خندق یمن میں تھی، جس کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے پیش آیا۔ دوسری خندق سیریا یعنی شام میں، اور تیسری فارس یعنی ایران میں تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے اور جس خندق کا ذکر کیا ہے وہ خندق یمن میں، وہ خندق نجران ہے، ملک یمن کی خندق ہے۔ یمن کی ایک مشہور خندق ہے اور اس کا نام ہے خندق نجران، اور یہی عرب کے ملک میں تھی۔ پھر فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہ ان ظالموں کی سزا کا بیان ہے جنہوں نے مسلمانوں کو صرف ان کے ایمان کی بنا پر آگ کی خندق میں، آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلا دیا تھا، اور سزا میں 2 باتیں ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فلہم عذاب جہنم یعنی ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، دوسری ولہم عذاب الحریق یعنی ان کے لیے اور کوئی عذاب نہیں، بس جلنے ہی کا عذاب ہے۔ یعنی جہنم میں جا کر اس کو ہمیشہ آگ میں جلتے رہنے کا عذاب ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے جملے میں ان کی اسی دنیا میں سزا کا ذکر ہو، کیونکہ کچھ روایت میں ہے کہ جن مومنوں کو ان لوگوں نے آگ کی خندق میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو تکلیف سے اس طرح بچا دیا کہ آگ کے چھونے سے پہلے ہی ان کی روحیں نکل گئیں، اور آگ میں جسم پڑے۔ پھر یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق کے حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی، اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ نے جلا دیا۔ صرف بادشاہ جس کا نام یوسف ذو نواس تھا وہ بھاگ نکلا، اور آگ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو دریا میں چھلانگ مار دی اس میں، اور اسی میں ڈوب کر جو ہے وہ جہنم نصیب ہوا۔ تو یہ سورہ بروج کا درس ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے جو جہنم کا عذاب اور آگ کا عذاب اور اس کی خبر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں یہ بھی قید لگا دی کہ ثم لم یتوبوا، یعنی یہ عذاب ان لوگوں پر پڑے گا جو اپنے اس فعل پر شرمندہ ہو کر توبہ نہیں ہوئے۔ اس میں ان لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دی گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں